بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ عین اپنی روایتی خاندانی شرافت، عالی ظرفی، بے نفسی، عالی نسبی اور بے داغ خلوص و صداقت کے مطابق زندگی بھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانہ میں ان کے معاون رہے۔ وہ ان کے بہترین مشیر اور سچے خیرخواہ تھے۔ ہر بات میں اسی امر کو ترجیح دیتے جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بہبود اور بہتری مضمر ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ اخلاص اور مسلمانوں کے مفاد میں اور خلافت کے اقدامات کو کامیاب بنانے میں صحیح اور مخلصانہ مشورہ اور تعاون سے کبھی دریغ نہیں کیا۔ اس کا انتہائی روشن، ناقابل انکار کھلا ثبوت، جس سے روز روشن کی طرح ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا اتحاد اور خلافت کی کامیابی سے زیادہ کوئی شے ان کو عزیز نہ تھی، یہ واقعہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مرتدین سے جنگ کرنے اور ان کے خلاف فوجی کارروائیوں کی بذات خود قیادت کرنا چاہتے تھے، اور اس سلسلہ میں ذوالقصاص جانے کے لیے پہبرکاب تھے، جو ایک انتہائی خطرناک اقدام تھا جس سے نہ صرف ان کی ذات بلکہ پورے اسلامی وجود کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ دارقطنی سعید بن المسیب سے اور وہ حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ذوالقصاص کے لیے تیار ہوئے اور اپنی سواری اونٹنی پر بیٹھ گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی مہار پکڑ لی اور کہا، اے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کدھر جا رہے ہیں؟ میں آپ سے وہی کہتا ہوں جو احد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنی تلوار نیام میں رکھو اور ہم سب کو اپنی دائمی جدائی کا صدمہ نہ دو اور مدینہ واپس آ جاؤ۔ باخدا اگر آپ کو کوئی چشم زخم پیش آیا تو اسلام کا شیرازہ ہمیشہ کے لیے بکھر جائے گا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ واپس ہو گئے۔ اس روایت کو زکریا الساجی اور زہری نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کیا ہے۔ یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا معاذ اللہ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کی خلافت کی طرف سے دل صاف نہ ہوتا اور ان سے علی الغرم بیعت خلافت کی ہوتی تو ان کے لیے یہ سنہری موقع تھا جس سے بآسانی فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنی حالت پر چھوڑ دیتے۔ کیا تعجب تھا کہ ان کا رشتہ حیات ہی منقطع ہو جاتا اور اس قصہ سے تقدیری طور پر چھٹی ہی مل جاتی، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر خاکم بدہن ممکن تھا اگر وہ واقعی دل سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ناپسند کرتے اور ان سے گلو خلاصی چاہتے تھے تو کہ وہ کسی کو اشارہ کر دیتے کہ ان کا کسی ترتیب سے کام ہی تمام کر دیتا، اور یہ سیاسی ذہن رکھنے والوں اور ناخدا ترس مخالفین کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اس اہم اور نازک موقع پر جو اسلام کے مستقبل اور امت اسلامیہ کے وجود کو خطرہ میں ڈال سکتا تھا، عام اور روزمرہ کی زندگی میں بھی صدیق اکبر اور علی المرتضیٰ کا خصوصی طور پر اور صحابہ کرام کا عمومی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ، مسرت اور تکلیف میں شریک حال ہونا اور ایک خاندان کے افراد کی طرح برتاؤ کرنا تاریخ کے کھلے ہوئے ذہن کے ساتھ وسیع مطالعہ سے واضح ہوتا ہے۔